اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے، بقرہ قاف کی زبر کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی یعنی شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ گھر میں ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ مکمل نہ کر سکیں کیونکہ یہ کافی طویل صورت ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ ترتیب سے آپ رکھیں کہ اپنا روز کا لیسن بھی پڑھیں قرآن کا، اور ایک یا دو رکوع جتنا آپ کو سہولت کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکیں تو پیچھے سے اس کو بھی پڑھتے رہیں تاکہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ روزانہ آپ کے گھر میں تلاوت ہوتی رہے اس کی، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، 86، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، یعنی 87 نمبر ہے اس کا۔ اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ابتدائی دور میں، اور جبکہ کچھ حصے آخری دور میں یعنی 10 ہجری میں نازل ہوئے۔ اس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ اب ذرا اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، مثلا قطع کیے ہوئے، کاٹے ہوئے حروف۔ لکھنے میں تو یہ ملا کے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ الگ الگ حروف ہیں۔ ان کے اصل معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ذالکا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں آپ اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ اور یہ کا، اور انگلش میں دیٹ کا یا دس کا، تو یہ اشارہ بعید ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ الکتاب، دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب اسم کے شروع میں ال لگ جاتا ہے تو یہ خاص کا معنی دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے اس اسم کو۔ تو الکتاب، کتاب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز۔ لا نہیں، لا منفی کا معنی دیتا ہے نہیں، اور ریبہ کوئی شک۔ ریب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے ہے فی ہی، فی ایک الگ حرف ہے اور ہی ایک الگ حرف ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ عربی میں کچھ حروف ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں، تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی زمانہ اب اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ فی ایک حرف ہے، اور حرف کا دیکھیے معنی ہے فی کا معنی میں، جیسے با کا معنی ساتھ ہم نے کیا تھا بسم اللہ میں، اور لی کا معنی ہم نے للہ، لی کا معنی ہم نے کیا تھا فار یعنی کے لیے۔ تو فی جو ہے نا یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہے میں۔ ہی، حاضر ہی، یہ بھی حرف ہے، اس کا معنی ہے اس یا وہ، یعنی فی ہی اس میں۔ ہدن ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ لفظ اہدنا، یہ بھی ہدایت سے لفظ تھا، اور یہ ہدن۔ للمتقین میں جو لام زد لی ہے یہ بھی کے لیے، جیسے للہ میں کے لیے لام زد لی کے لیے استعمال ہوا تھا، اسی طرح للمتقین میں بھی لیمین کے لیے۔ متقین، متقین اس کا واحد ہے متقی، واحد متقی ہے۔ تقوی کا لفظ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا، واو قافیہ سے یہ لفظ نکلا ہے، وقا سے مطلب ہے اپنی حفاظت کرنا،
بہت پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا، بچ کر رہنا، یہ تقویٰ کے میننگ ہے۔ الف لام میم کا معنی اگرچہ نہیں بتایا گیا، اس کا اجر و ثواب ضرور بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے بطور مثال جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ الف لام میم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور حرف میم پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کل 30 نیکیاں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، دیکھیں ابھی ہم نے ترجمہ کیا تھا ذالکہ کا وہ، اب ہم کر رہے ہیں یہ۔ اب یہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کو وہ کیوں کہا جا رہا ہے، ذالکہ کیوں آیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی دور کا اشارہ ہے، تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کسی کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں، تو یہ کس لیے آپ کہتے ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ اسی طرح کسی چیز کو یہ کی بجائے وہ کہنا کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، کہ یہ بہت عزت والی کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اس کے ابتدا میں تعارف کے طور پر ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا، ذالکہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، لوح محفوظ پر تھی، وہاں سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا اور آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس کی اصل وہاں ہے، یعنی وہ ہے، اور کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ پھر ہم اس کا ترجمہ یہ کتاب کرتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ کس کو؟ للمتقین، متقی لوگوں کو، تقوی والوں کے لیے آئی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو غلط کام سے روک دے۔ احساس، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حساس ہونے کا نام ہے۔ جب دل حساس ہوتا ہے، ایسا انسان اپنی عملی زندگی میں سنجیدہ انسان ہوتا ہے۔ متقی وہ انسان ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، جو بے پرواہ، غافل اور بے فکرہ انسان نہیں ہے۔ اسے اپنے آخری انجام کی فکر ہے، اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس ہے۔ وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، وہ ایک کانشیس انسان ہے۔ اس کو یہ کتاب راہ دکھاتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے دعا مانگی تھی، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، ایک بات کی تھی، الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا۔ پھر کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیسا طریقہ؟ جو اللہ کو پسند آ جائے، اس اللہ کو جس کے لیے تعریف، عبادت اور شکر ہے۔ اس طریقے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، ہدایت۔ تو ہدایت کی دعا آپ نے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھانے کا انتظام فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ لے لو کتاب۔ کون سی کتاب؟ کیسی کتاب؟ کیا پہچان ہے اس کتاب کی؟ ہمیں کیا پتہ یہ ہدایت دے سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا فکر نہیں کرو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہر شک سے پاک ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا میں کسی کتاب لکھنے والے نے نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جتنی بھی دنیا کی لائبریریاں ہیں سب کھول کر دیکھ لیجئے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا وہ بالکل آخری لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ شک سے پاک ہونا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلاً جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو شک ہو جائے کہ یہ نقلی ہے، آپ لیں گے۔ آپ کو شک ہو جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے، آپ اسے استعمال کریں گے۔
شک تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بڑے بڑے تعلقات اور رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اچھی بھلی خوشگوار زندگی ہے دو انسانوں کی، شوہر بیوی کی، شک آ گیا بیچ میں، کیا وہ خوشیاں باقی رہیں گی؟ وہ تعلق باقی رہے گا؟ وہ محبت باقی رہے گی؟ اعتماد باقی رہے گا؟ نہیں۔ کہیں پہ بھی جب شک آ جاتا ہے تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بیزاری کی کیفیت آ جاتی ہے، بے سکونی، بے چینی۔ تو یہ بات کہنا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایک اطمینان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے فائدے کی بات ہے، اب میں اس کو بے فکر ہو کے لے سکتی ہوں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر یہ کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے صرف جن بوت بگائے جائیں، وظیفے پڑھے جائیں، یا اس کو خوبصورت کیلیگرافی میں لکھ کر لٹکا لیا جائے، یا صرف اس کو زبانی یاد کر لیا جائے؟ یہ سب تو سیکنڈری باتیں ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ کیوں آئی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راہ دکھانا، اس پر چلانا، منزل تک پہنچانا۔ تو جو شخص اس کتاب سے تعلق رکھے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو راستہ بھی دکھائے گی یہ، اور یہ راستہ کون سا؟ صراط مستقیم۔ پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی قوت بھی دے گی۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا، قرآن نہیں پڑھتے، ہائی پڑھ لیا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے اس کتاب کو پڑھنے سے، وہ کام کرنے کی قوت اور ہمت مل جائے گی۔ صرف راستہ دکھاتی ہی نہیں، اس پر چلاتی بھی ہے، اور صرف چلاتی ہی نہیں، اگر مرتے دم تک اس کو تھامے رکھیں تو منزل تک پہنچا بھی دے گی، اور وہ آخرت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اس کتاب کا یہ فائدہ یعنی ہدایت اور رہنمائی کا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس کتاب کو بہت پڑھتے ہیں، کئی مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، پھر بھی سیدھے راستے پر نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں درس دینے والے، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ وہ کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بعض اوقات ٹھیک بھی کہتے ہیں۔ تو خالی اس کتاب کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں مل جاتی۔ ہدایت کے لیے کچھ شرائط ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ بازار جائیں اور کچھ لینا چاہیں، یعنی کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگے اور وہ آپ کے فائدے کی بھی ہو اور آپ کی عین ضرورت بھی ہو، جب آپ ہاتھ بڑھائیں تو دکاندار کہے کہ اس کو لینے کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اتنے پیسے لائیں، آپ کہیں نہیں پیسے تو نہیں میرے پاس، ایسے ہی دے دیں، وہ کہے کہ میں نہیں دے سکتا، آپ کہیں اچھا میں دیکھتی ہی رہوں گی، اس کو دیکھ کے فائدہ اٹھا لوں گی۔ صرف کسی چیز کے دیکھنے سے تھوڑی فائدہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے پاس نہ ہو۔ کھانے کی ہے تو کھا نہ چکیں، پہننے کی ہے تو جب تک پہن نہ چکیں، استعمال کرنے کی ہے تو جب تک استعمال نہ کر چکیں۔ صرف دور سے کتاب دیکھ لینے سے، یا صرف ریڈنگ کر لینے سے، یا صرف ترجمہ جو ہے اس کو پڑھ لینے سے اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پورا فائدہ کب ہوتا ہے اور کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنی حفاظت کرنا، سخت احتیاط کرنا، بہت پرہیز کرنا، بچ کے رہنا، مگر کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے۔ ایک حساس انسان ہے، ایک سیریس رویہ ہے، کیئرفل ہے، کانشیس ہے، فکر ہے اس کو، فکر مند انسان، اس کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ گویا تقویٰ طلب کا دوسرا نام ہے۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، دیکھیں نا، جس کو فکر ہے اسی کو طلب ہے نا، جس کے اندر بھوک ہے وہی کھانا مانگے گا نا، کہ نہیں؟ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ کا معنی جس کے اندر طلب ہو، جس کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہو، جس کو فکر ہو۔ تو ھدی للمتقین، جس کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہے، یہ کتاب اس کو ہدایت دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھائے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دے، اس دل میں ہدایت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا کرے، اپنا ایسا خوف عطا کرے کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں احساس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو علم کا سفر شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور عمل کی راہیں ہمارے لیے کھول دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔